ناظرین ویلکم بیک ٹو آور ہیلتھ آور. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حیدر عباس. وقفے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے جناب پتے کے اندر پتھری اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اس کے اگر پتے کے اندر پتھری تو ہو گئی, اکثر جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ اس کے سمٹمز نہیں ہوتے, بعض اوقات اس کی علامات ہوتی ہیں, بعض اوقات اس کی علامات نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کے پتے کے اندر پتھری ہے ان کو آپ کیا اس کا علاج کیا ہوتا ہے, کیا ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں ان کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کو سمٹومیٹک گال سٹونز ہیں ان کا آپریشن ہی علاج ہے جی. اور آج کل جو ہے وہ بہت ہی جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے. ہاں تو پیٹ کی کاٹ پیٹ بھی نہیں آج کل جس کو کی ہول سرجری کہتے ہیں ہم لوگ, آج کل لیپروسکوپک سے گال بلیڈر نکال دیتے ہیں. پیٹ پہ 4 اسمال سائز کے جو ہے وہ نشان ہوتے ہیں اور اس سے وہ گال بلیڈر نکل آتا ہے. میجورٹی آف کیسز میں ہم یہی آفر کرتے ہیں, اور ہمارے سرجیکل میں میجر چنک آف دی ورک لوڈ جو ہے وہ گال بلیڈر اسٹون ہی ہوتے ہیں along with other. بہت زیادہ دن رات پیتے یہ کافی کامن کنڈیشن ہے جی. تو ہم میجورٹی آف کیسز کو تو آفر کرتے ہیں. اب اس کا یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ کب اس کا آپریشن کیا جائے. یوزلی دیر آر 2 اسکول آف تھاٹ. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سمٹومیٹک گال بلیڈر کے ساتھ آئے اور آپ کا گال بلیڈر انفلیمڈ ہے, آپ کو اینٹی بایوٹک دیا, ڈرپس دی, آپ کو ریہائیڈریٹ کیا اور اس کے بعد پین کلر دیا, جب سیٹل ہو گئے تو دا فرسٹ 5 to 7 days میں آپ کا گال بلیڈر نکال دیتے ہیں آپریشن کر کے, جس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ گال بلیڈر سرجری. تو اسی سٹنگ میں آپ کی سرجری کر دیتے ہیں. دوسرے اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ آپ اینٹی بایوٹک سے پیشنٹ کو ٹریٹ کریں, پہلے پین کلرز دیں, جب سیٹل ہو جائے اور اس کو 6 to 7 weeks کے بعد اس کو الیکٹیو پروسیجر کر کے آپ بلائیں اور کی ہول سرجری کر کے اس کا گال بلیڈر ریموو کر دیں. لیکن ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم نے لسٹ پہ ڈال دیا, آپ جو ہے 6 to 7 weeks کے بعد آپ کو آپریشن کریں گے, وہ ریکرنٹ پین کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں. بعض لوگ پینکریٹائٹس کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو وہ شدید کنڈیشن میں ساتھ آ جائے. ایسے لوگوں کو پھر ہم لوگ ان کا پھر ہاٹ گال بلیڈر نکال دیتے ہیں, بیسٹ وے ہے. تو ایمرجنسی میں سرجری کرتے ہیں؟ ایمرجنسی میں سرجری کر دیتے ہیں, ود ان ایڈمیشن آف 24 to 48 hours ان کا آپریشن کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا جن کو انفیکشن ہے ان کے لیے آپریشن ارلی کرنا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ان کے رسک فیکٹر ہیں کہ ان کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن پھر اگین یہ فیکٹرز ہے. اب لیکن ایک کوئی 85 years old اور 90 years old کی کوئی لیڈی آ گئی, اس کو سمٹومیٹک گال بلیڈر اسٹون ہیں, ہم نے کنزرویٹیولی اس کو ٹریٹ کیا اور اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہو رہے, اور اس کی اور ایسوسیٹیڈ رسک فیکٹرز ہیں, اس کو ہارٹ کنڈیشن ہے, آسما ہے, اور سیویئر COPD جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے, تو ہم وے کرتے ہیں بیلنس. تو ان ایسے پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں اگر سمٹومیٹک نہیں ہے کنزرویٹیولی ٹریٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کو کنزرویٹیو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بہت ہی کم مریض ہوتے ہیں. اچھا صاحب, یہاں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر پتے کے اندر پتھری ہے اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے کیا جو ہے وہ, اگر جیسے آپ نے کہا کہ خاص طور سے وہ بوڑھے لوگ جن کی کوموربڈیز ہیں, بے شمار اور بھی بیماریاں ہیں, سرجری کے لیے اگر آپریشن کے لیے وہ فٹ نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں میں آپ جو ہے وہ سرجری پوسٹ پون کر دیتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. تو وہ ینگ لوگ اکثر جن کو آپریشن بتایا گیا ہے, ڈاکٹرس نے سرجنس نے کہا ہے کہ جی آپ آپریشن کریں, اگر وہ آپریشن نہ کروائیں تو کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو خطرہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی ان کے ملٹیپل اسٹونز ہیں تو کوئی بھی اسٹون ان کی ڈکٹ میں چلا جائے گا اور اس کو آبسٹرکشن کر دے گا اور پیشنٹ کو جانڈس ہو جائے گی. اس سے پھر انفیکشن ہو سکتا ہے, پھر وہ انفیکشن اسپریڈ کر سکتا ہے بائل ڈکٹ میں, جس کو کولنجائٹس کہتے ہیں, جو کہ بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے, اور اس کے لیے پھر ہمیں ایمرجنسی انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. آج کل تو بڑی لیٹسٹ جدید ہم کیمرے کے تھرو جو ہے جس کو اینڈوسکوپک ہم کیمرہ کرتے ہیں اور اس کو فش آؤٹ کر لیتے ہیں اسٹون کو بھی, اور اس کا وہاں پہ اسٹینڈ ڈال دیتے ہیں. ERCP اسٹینڈس فار اینڈوسکوپک ریٹروگریڈ پینکریاٹو کولنجوگرام. تو وہ کرتے ہیں ہم. اس کے علاوہ پھر یہ اگین دس از دا ٹریٹمنٹ آف چوائس ان لوگوں کو جن کے اسٹون امپیکٹ ہو گیا, جانڈس ہو گیا, یا ان کو انفلیمیشن ہو گئی, انفیکشن ہے جس کو کولنجائٹس کہتے ہیں. دوسرا پھر ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جو اسٹون ہے وہ امپیکٹ کر جاتا ہے ان کی جہاں اینڈ ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ناشپاتی کی شکل کا ہوتا ہے, تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے اس کو ہم نیک آف دا گال بلیڈر کہتے ہیں. وہاں پہ اسٹون آ کے امپیکٹ ہو جاتا ہے,
وہاں اگر اسٹون امپیکٹ ہو جائے تو اگر وہ انفیکشن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمپائما آف دا گال بلیڈر. اگر وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پیشنٹ از کوائٹ ان ویل اور سک ہوتا ہے. تو اس کو یا تو ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈیڈ اور سی ٹی گائیڈیڈ اس کو ڈرینیج کر دیتے ہیں, اس پس کو نکال لیتے ہیں, امیجیٹ جو انٹرونشن وہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر پیشنٹ کی جو ہے اس کو ریکرنٹ پینکریٹائٹس ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی کہ اس کو گال بلیڈر اس کا ریموو کر دیں, بیکاز دیٹ از دا سورس آف دا پرابلم. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب پینکریٹائٹس از اے کوائٹ سیریس کنڈیشن, اور کامن کاز آف دا پینکریٹائٹس ان دس ورلڈ از دی گال اسٹونس. سیکنڈ کامنسٹ کاز اس کنٹری میں تو الکوہلک انڈائجیشن ہے, لیکن فرسٹ کاز جو ہے وہ گال اسٹون ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں کے جیسے آپ نے کہا کہ جن کے پتھری ہے اور گال اسٹون آپ گال بلیڈر آپ نکال دیتے ہیں, اگر پتا نکال دیں تو اس کے نکالنے کے کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ اگر نکال دیں تو اس سے کیا کھانے پینے میں یا کچھ اور کسی چیزوں کے, اکثر لوگوں کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپریشن ہے پتا نکل جائے گا, آخر اس کا کوئی اچھا کام بھی تو ہے نا, اگر آپ نکال دیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے, اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب کڈنی میں اسٹون ہوتا ہے تو آپ کڈنی تو نہیں نکالتے, اور لیکن پتے میں پتھری ہوتی ہے تو آپ پتا ہی نکال دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو یہ کہ پتا جو ہے یہ وائٹل اسٹرکچر نہیں ہے باڈی کا. اگر پتا کے بغیر بھی مریض جو ہے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں, میجورٹی آف آپریشن کے بعد اچھی آپ ہیلدی لائف گزارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکینزم کریٹ کیا ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے, ٹیوب, they take up the function of the gallbladder. They take time to take up the function of the gallbladder. اور دوسری بات یہ کہ گال بلیڈر جو ہے از ناٹ دا وائٹل اسٹرکچر. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ مجھے یہ ڈاکٹر ساتھ بات کرنی ہے. جی کیا سوال ہے سسٹر, آپ کا سوال کیجئے. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجئے. تھوڑا سا میں سویڈن سے بول رہی ہوں. جی جی. اور مجھے گال بلیڈر میں پتھری ہے. اچھا. لیکن وہ اتنا درد نہیں کرتا ہے مجھے. اچھا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پتھری ہے لیکن وہ کوئی ہارم نہیں کرتی ہے تو آپریشن نہیں کرنا چاہیے. اچھا. تو آپ کے ابھی میں سن رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ وہ اس کا آپریشن نہ کرے تو پھر اس کو خطرہ ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری بہنیں سویڈن سے کال کر رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں کہ ان کو بتایا ہے کہ پتے میں پتھری ہے, اور آپ کو کوئی علامات ہوتی ہیں, درد اکثر ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے پتھری سے؟ ہلو بس کبھی ہو جاتی ہے تکلیف, اور اتنی بہت ساری تو نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انفیکشن نہیں ہے تو پھر اس کا آپریشن نہیں کرنا چاہیے. اچھا ہاں ڈاکٹر صاحب تو کچھ پوچھنا ہے. جی بہن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 70. آپ کو کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے ہارٹ کی, یا آپ کو کوئی مطلب ایسوسیٹیڈ پرابلمس تو نہیں ہیں؟ ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نہیں کوئی نہیں, جیسے کوئی آپ کو خدا نخواستہ کوئی دل کو ارتھرائٹس کا پرابلم ہے. اچھا جی. کوئی دل کی بیماری, کوئی سانس کی بیماری یا کوئی ایسی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے؟ فٹ ہے ماشاءاللہ آپ ایسے؟ نہیں. اچھا دیکھیے آپ کی ایج میں اس کو اس طرح دیکھنا پڑتا ہے کہ رسک کتنے ہیں اور بینیفٹ کتنا ہے. اگر آپ کو ریکرنٹ پرابلم ہوتی ہے, پین ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, پینکریٹائٹس ہو جاتی ہے, اور آپ بار بار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہیں, اس کنڈیشن میں تو یقیناً آپ کو آفر کرنا چاہیے آپریشن. لیکن اگر آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے اور آپ کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, تو پھر اس میں آپ اسٹیبل ہیں وداؤٹ اینی پرابلم, تو اس میں لیو اٹ الون کر دینے سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ کال رکھ دیجئے سسٹر, آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے رہے ہیں. آپ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے جواب دے رہے ہیں اس کا. آپ ذرا ٹیلی فون بند کر دیجئے, ڈاکٹر صاحب کو جواب دیں گے. اچھا ایک اور کالر ہیں, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو جی آپ لائیو ہیں ہمارے پروگرام میں بہن, موسٹ ویلکم. سوال کیجئے, کیا سوال ہے آپ کا؟
हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए, सवाल कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो टीवी पे। हेलो जी, आप सवाल कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप ऑन लाइव हैं। हाँ जी, मैं हैरो से बोल रही हूँ, स्वर्णपुरी। जी 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 हाँ, तो मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे हैं स्टोन के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में। जी जी तो उसके बारे में पूछना था कि मेरे को गॉल ब्लैडर है, डॉक्टर बोलते हैं बट ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं कि आपका कोई बताओ कि आपको क्या होता है। तो मेरे को कुछ ऐसा पेन नहीं है। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र तो क्या कितनी है? करना, पेन नहीं है तो क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, आप खुद ही जी बात कर बहन, लीजिए देखिए, हमसे। जो आपके डॉक्टर साहब हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं और जो वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत मुनासिब है। अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं हैं और आपको ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो इस केस में कोई ऑपरेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि मुझे आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है हमेशा। जी, बहुत मुमकिन है कि आपकी ये सारे सिम्टम्स जो हों वो गॉल ब्लैडर की वजह से ना हो, आपके मैदे में अल्सर ना हो। आपने कभी कैमरा टेस्ट कराया है अपना? तो ये टेस्ट हुआ गॉल ब्लैडर का? गॉल ब्लैडर का नहीं, मैंने कहा आपके कभी मैदे का और उसका गलेट का आपका टेस्ट हुआ है कोई? मैं आपको यही एडवाइस दूंगा जो आपके डॉक्टर साहब ने, आपको सर्जन ने एडवाइस किया है कि आपको ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, तो उन्होंने मुनासिब एडवाइस की होगी आपको। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप टेलीफोन रख दीजिए, डॉक्टर साहब आपको इस पे हम बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर इंशाल्लाह तफसील से आपको इसके ऊपर जवाब देंगे। डॉक्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जो स्वीडन से कॉल थी और जो ये हैरोगेट से कॉल थी, दोनों के सवाल सेम ही था ऑलमोस्ट, कि दोनों को जो है वो पित्ते के अंदर पत्थरी जो है वो पाई गई है, और डॉक्टर्स ने बताया कि जी आपके पित्ते में पत्थरी तो है, लेकिन दोनों को डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर चूँकि जैसे हम इससे वक्त से पहले हम बात कर रहे थे कि जी अगर पित्ते के अंदर पत्थरी है तो अक्सर आप रिकमेंड करते हैं कि जी पित्ते को निकाल दिया जाए। तो ख़ास तौर से हमारे इन दोनों बहनों की और जो नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम, उनकी मालूमात के लिए कि अगर पित्ते में पत्थरी है तो वो कौन सी सूरतें होती हैं जिसमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जी पित्ता नहीं निकालेंगे, या अगर ना निकालें तो क्या नुकसान होते हैं? डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट यंग है, उसको सिम्टम्स हैं, तो उसमें तो बेहतर ये है कि पित्ते से अब पित्ते की ऑपरेशन कर दें आप, पत्थरी निकाल, क्योंकि उसको रिकरेंट प्रॉब्लम होती रहेगी। लेकिन एक एल्डरली पेशेंट है और उसको साइलेंट स्टोन वहाँ पड़ा हुआ है और वो कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो अननेसेसरी उसमें तो ऑफर नहीं करेंगे ना ऑपरेशन। अब इन लोगों की मुझे एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस नहीं पता है कि क्या हैं, और जो इनके डॉक्टर ने इनको बताया होगा यकीनन उन्होंने मुनासिब एडवाइस की। दोनों यही कह रही थी जो स्वीडन से थी कि उनके पत्थरी तो है लेकिन अक्सर कोई खास उनको प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसीलिए डॉक्टर साहब, क्योंकि यूजुअली यंग आदमी में अगर है तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा, तो उसके बेहतर है कि आप ऑपरेशन कर दें उसका, अगर वो सिम्टोमेटिक है। लेकिन एल्डरली लोगों में या ओवर एज में और जिनके साथ कुछ यूजुअली ये लोग जो होते हैं इनको COPD या आस्मा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशंस होती हैं, तो और वो कुछ कॉज भी सिम्टम नहीं करा, तो अननेसेसरी हम नहीं फील करते कि उनको वी शुड पुट टू सम अननेसेसरी रिस्क। एक और कॉल है डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सिस्टर कहाँ से बोल रही हैं? वेलकम टू अवर प्रोग्राम। जी, मैं मिसेस अली बोल रही हूँ। मैंने पूछना था कि मेरे चंद साल पहले गोल्ड स्टोन बनी थी, किडनी में मेरे प्रॉब्लम होने लगी, तो वो दो चीजें सामने आ गई थी कि एक तो अपेंडिक्स थी, जी जी जी, उसका तो ऑपरेशन हो गया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद गोल्ड स्टोन का कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या ये खुद ही फिनिश हो जाती है या नहीं होती? बहुत अगर अच्छा कोई सवाल प्रॉब्लम किया। नहीं दे रही है तो जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये खत्म हो जाती है जी, बहुत या बहुत फिर ये रहती है, वहीं पे रहती है? वैसे मुझे एट द मोमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले काफी प्रॉब्लम होती थी। जी जी, बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया बहुत मिसेस काम अली। करने से पेन होना शुरू हो जाती थी उस साइड पे, फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती थी पेन, लेकिन अभी इस तरह की कोई चीज है नहीं। अब दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा है आपको? कितने अरसे से नहीं, दर्द अब नहीं मुझे हुआ? कोई पता नहीं चलता, बिल्कुल कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शुक्रिया,
بہت بہت شکریہ مسز علی آپ کا. ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب اسی پہ بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جی وہ لوگ خاص طور سے ینگ پیشنٹ جن کے اندر اگر ان کو بار بار سوجن ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو ان کا جو ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپریشن جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پتا نکال دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگ ینگ لوگوں میں خاص طور سے اگر وہ فٹ ہیں, ہیلدی ہیں اور ان کو کوئی اور تکلیفیں بیماری وغیرہ نہیں ہیں تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ پتا نکال دی جائے تاکہ انہیں خطرے سے بچا دی جائے. کیونکہ پتے میں پتھری ہونے کے بے شمار کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پتے کے اندر اگر پتھری ہو تو بلاکیج جو انٹسٹائنل ابسٹرکشن یا خاص طور سے پینکریٹائٹس جو لبلبیکی کی سوجن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, ڈاکٹر صاحب آپ اسی پہ دوبارہ اور تھوڑا سا روشنی ڈال دیجئے. یہ تینوں سوال اسی سے ریلیٹڈ ہیں. جو تینوں خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پتے کے اندر پتھری ہے لیکن ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں, تو ان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ آپریشن کے بغیر وہ رہیں, کوئی نقصان تو نہیں ہے ان میں؟ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بعض اوقات جب لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اپر ایبڈومینل پین کے ساتھ, اس میں گال سٹون کے ساتھ اور کولیسسٹائٹس کے ساتھ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں اپینڈیسائٹس از ون آف دی ڈفرینشیل ڈائگنوسس. اور انہوں نے خود ہی فرمایا کہ میرے اپینڈکس نکال دی گئی, اس کے بعد جو ہے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور مجھے گال سٹون جو ہیں بہت ممکن ہے ان کو انسیڈنٹل فائنڈنگ ہو. جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, جب یہ آئی ہوں گی اس وقت پین کے ساتھ, ایبڈومینل پین کے ساتھ, جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا تو پتہ یہ چلا ہوگا کہ ان کی اپینڈکس میں سوزش ہے, نہیں گال بلیڈر کی جسٹ انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوگی. تو اور پھر ان کو اپینڈکس کے بعد ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہی ہے اور ان کو گال بلیڈر اسٹون کوئی پرابلم بھی نہیں کر رہا ہے. تو اس کیس میں آپریشن کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے. ہاں اگر ان کو یہ کسی وقت بھی ان کو یہ بار بار پین کرے یا ان کو تکلیف ہو, کوئی اس طرح کی سمٹمز ڈیولپ ہوں, تو اس دوران یہ پھر ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور پھر وہ اس وقت میں بھی وہ اپنا ڈیسیجن ریوائز کریں اور اس کے اوپر دوبارہ. اچھا ایک اور چیز یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر پتے کے اندر آپ کے پتھری ہے اور تو وہ کیا خود سے بھی ختم ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. یہ نہیں, خود سے ختم نہیں ہوتی. اگر ایک دفعہ اسٹون فارمیشن ہو جائیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ گال بلیڈر میں ایک دفعہ اسٹون فارمیشن ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ گال بلیڈر نے اب جو ہے وہ جی ہاں, یا اس نے اپنا جو اصلی کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے, وہ اس نے چوری کرنا شروع کر دی ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ گال بلیڈر نکال دیتے ہیں یا ٹونسل جیسے ہو جاتے ہیں, تو ہم ان کو ایگزامپل دیتے ہیں کہ تو یہ وائٹل سٹرکچر نہیں ہے, اور پھر یہ کہ یہ ضروری اعضاء ہے, لیکن اس کی میں اکثر مثال لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک نوکر ہے, اگر وہ کام کر رہا ہے ٹھیک سے تو آپ بہت خوش ہیں اس کے ساتھ, لیکن اگر اس نے چوری شروع کر دی یا صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ تو نہیں اس کو رکھیں گے, پھر نکال دیں گے. تو ایگزیکٹلی گال بلیڈر جب آپ کے ساتھ آپ کو پرابلم کرنا شروع کر دے گا تو آپ اس کو بہتر ہے نکال دیں. لیکن اگر آپ کو وہ پرابلم نہیں کر رہا, صحیح کام کر رہا ہے, سمٹمز آپ کے نہیں ہیں, اور اگر اسٹون بھی ہے اور اس کو کوئی آپ کو کاز نہیں کر رہا تو کوئی ایسا اس میں نہیں ہے. اگر سمٹم آپ کو کاز کریں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر وہ ضرور اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ضروری ہے پھر نکالنا یا نہیں. میرا خیال ہے سویڈن سے اور ہیروگیٹ اور آخر میں مسز علی, آپ کے تینوں کے سوال ایک سے ریلیٹڈ ایک ہی بات تھی. ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل سے اس پہ بتایا ہے. اگر آپ کے اکثر پتے کے اندر پتھری, اچانک آپ کسی پیٹ کے درد سے, کسی اور بیماری سے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ داخل ہوئیں, آپ جیسے اپینڈکس سے داخل ہوئی تھی پیٹ کے درد سے, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا, اسکین کیا, پتہ چلا کہ اچانک سے آپ کے پتے کے اندر بھی پتھری موجود ہے. اگر پتے کے اندر پتھری موجود ہے, یہ خود سے ختم نہیں ہوتی, ہمیشہ رہتی ہے. اس کا علاج ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صرف آپریشن ہی ہے, لیکن آپریشن کرنے کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں, کچھ علامات ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے تفصیل سے کہ اگر پتے میں پتھری کی موجودگی سے بار بار آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, پتے میں آپ کے بار بار سوجن ہوتی ہے, اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو پھر خطرات ہوتے ہیں کہ وہ جان لیوا ثابت ہوں, جیسے کہ آپ کا پینکریٹائٹس کا یا کمپلیکیشنز کا ڈر ہوتا ہے. اس صورتحال میں اکثر ڈاکٹرز مشورہ کرتے ہیں, سرجن دیتے ہیں کہ جی پتا نکال دی جائے. لیکن اگر پتے میں پتھری آپ کے موجود ہے اور کوئی علامات یا پریشانی آپ کو اس سے نہیں ہو رہی, تو ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پتے کو نکالنے کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آگے بات کریں گے کہ آخری اب چند منٹ ہمارے پروگرام کے بچے ہیں کہ جی اگر پتا نکال دیں تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ کوئی کیا نام ہے وائٹل آرگن تو ہے نہیں, اس کے بغیر بھی زندگی ممکن ہے. تو پتا نکالنے کے بعد میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کو انڈائجیشن یا فیٹی فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں, یا چکنائی یا اس طرح کی کھانے مرغن غذائیں کھاتے ہیں, تو اس سے ان کو جو ہے وہ انڈائجیشن کی کوئی پرابلم ہوتی ہے. کیا لنک ہے اس کا اس سے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا,
گال بلیڈر کے فنکشن میں کہ اس کا جو ہے فیٹ کے ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے. جی. جس وقت پیشنٹ کو گال سٹون ہوتے ہیں اور وہ سمٹومیٹک ہوتا ہے, اس کو پین ہوتا ہے, تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ فیٹ فری یا لو فیٹ ڈائٹ لیں. اس لیے کہ جب وہ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں, گال بلیڈر آلریڈی ڈیزیز ہے, تو گال بلیڈر کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو سکڑتا ہے بائل ریلیز کرنے کے لیے اس کی ایبزارپشن میں. اور جو آلریڈی گال بلیڈر ڈیزیز ہے اور وہ اگر وہ سکڑے گا تو وہ پھر پینفل ہو جائے گا اور وہ پین فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ فیٹی نہیں کریں. لیکن آپریشن کرنے کے بعد تو جیسے آپ نارمل اپنی ڈائٹ لیتے ہیں ویسے لیں. لیکن کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کامن بائل ڈکٹ جو ہے, جو ٹیوب ہے, وہ نیچرلی کچھ مہینوں کے بعد ایک اپنا ٹیک اپ کر لیتی ہے فنکشن آف دا گال بلیڈر. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو بعض لوگوں کو تھوڑا سا انڈیجیشن رہتا ہے یا لوز موشن ہوتے ہیں یا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو گال بلیڈر کے نکالنے کے بعد ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہ گال بلیڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اسٹمک کی یا کوئی اور وجہ سے بھی ہوں. یہ ویریبل کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول. کچھ لوگوں کو بالکل کچھ نہیں ہوتا, بعض لوگوں کو تھوڑا سا اپسیٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی بائل جو ہے اب آنتوں میں آنا شروع ہو گیا اور اس کی وہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں بات کریں گے اس کے اوپر کہ جی پتا نکال دیا گیا ہے اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اگر آپ کے پتے کے اندر پتھری ہے اور پتھری آپ نے چھوڑ دی, جیسے آپ نے کہا تھا کہ بار بار پینکریٹائٹس ہونے کا ڈر ہوتا ہے. یہ دو چیزوں پہ میں آپ سے کروں گا کہ تھوڑا سا بیچ میں, ایک تو پتے میں پتھری ہونے کے کمپلیکیشن پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے دوبارہ, اگر پتا نکال دیں تو اس کے بعد کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, کیا جو ہے وہ زندگی کے لیے زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر سمٹومیٹک گال بلیڈر اسٹون ہیں اور وہ بار بار پین ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ کہ آبسٹرکٹیو جانڈس ہو سکتی ہے, اس میں ٹیوب کے اندر اسٹون جا کے پھنس سکتا ہے اور وہ پھر کاز جانڈس, اور دیٹ کین کاز انفیکشن انٹو دا بائل اینڈ انٹو دی بیلری ٹری اینڈ آل دا لیور. ایک یہ کمپلیکیشن ہے. دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہے پینکریٹائٹس ہوتی ہے, مریض کو ریکرنٹ پینکریٹائٹس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات گال بلیڈر لانگ اسٹینڈنگ گال بلیڈر ہے جو کہ گال بلیڈر کی جو وال ہے اس کو ایروڈ کرتا ہے, اس کو اریٹیشن کر کے وہ آنت کے اندر, آنت کی بھی جو لیئرز ہیں اس کو بھی ایروڈ کر کے اور وہ انٹسٹین میں چلا جاتا ہے اور وہ اسمال باول آبسٹرکشن کر سکتا ہے. اچھا جی, یہ کمپلیکیشن ہے. دوسرا یہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ گال بلیڈر خود اٹ سیلف جو ہے اس میں پس جمع ہو جائے, جس کو ہم ایمپائما آف دا گال بلیڈر کہہ سکتے ہیں, یا گال بلیڈر اٹ سیلف جو ہے وہ پرفوریٹ ہو جائے. لانگ اسٹینڈنگ انفیکشن ہوتا رہتا ہے, گال بلیڈر اسٹون ایروڈ کر رہے ہیں اور وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن لوگوں میں ریکرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں اور پرابلم ہوتی رہتی ہے, تو ان کو جیسے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے گال بلیڈر کا آپریشن کروا لیں. لیکن جو لوگ اسمٹومیٹک ہیں ان لوگوں کو, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آٹوپسی ہوئی اور ان کی لائف ٹائم میں پتہ بھی نہیں ان کو سمٹم چلے, اور یہ ریسرچ میں دیکھا گیا کہ ان کے گال سٹونز تھے اور ان کو کبھی کوئی سمٹم نہیں ہوا اور کوئی پرابلم نہیں ہوا اس سے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا آخری 1 منٹ بچا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے آپ دینا چاہیں. میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کو کبھی بھی خدا نخواستہ پین ہو پیٹ کے اوپر کے حصے کی طرف, سکنس ہو, وامٹنگ ہو, بخار ہو, تو آپ امیجیٹلی اپنے ڈاکٹر سے یا ہاسپٹل میں جا کے دکھائیں اور آپ کو فوراً اس کو دیکھا جائے گا. اور اس کا بہت ہی ایزی انویسٹیگیشن ہے. الٹرا ساؤنڈ اسکین از دا بیسٹ آپشن ٹو ڈیٹیکٹ دی اسٹون ان دا گال بلیڈر, اور بڑا سمپل ہے, نان انویسو ٹیکنیک ہے. جیلی لگا کے الٹرا ساؤنڈ اسکین کرتے ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو گال اسٹون ہے اور پین شاید اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو یہ سمٹمس ہوں کبھی تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے قریبی ہسپتال میں A&E میں جا کے دکھائیں تاکہ آپ کا چیک اپ ہو سکے اور اس کو ڈیلے نہ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے انتہائی معلومات سے ہمارے ناظرین کے لیے مہیا کی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں پھر ملاقات آپ سے ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں کی, ڈاکٹر صاحب نے سیدھا اس کو سمرائز کر کے آپ سے اجازت لوں گا. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آج ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے خاص طور سے گال بلیڈر یا پتے کے اندر پتھری کے اوپر. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی, بتایا تھا کہ پتے کے اندر پتھری کیوں ہوتی ہے, اس کے بے شمار اسباب ہیں, آپ کے خون میں چربی اور اس کے علاوہ بے شمار. اس پہ تو میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے, لیکن جو خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کا میسیج تھا آپ کے لیے کہ اگر آپ کے اوپر کے حصے میں دانے سائڈ کے اوپر اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور بہت زیادہ سیویئر پین ہے,
پیٹ کے اندر آپ کے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یا نزدیکی اسپتال سے ضرور رابطہ کیجئے۔ اکثر پتے کے اندر پتھری ہونے کے اسباب جو ہیں بے شمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے روشنی جیسا کہ آپ نے سنا سارا۔ اس کو ڈائگنوز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسرا یہ کہا تھا کہ آپ کا ایک سمپل سا الٹرا ساؤنڈ اسکین کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی آپ کے پتے کے اندر پتھری ہے یا نہیں ہے۔ خاص طور سے ان بہنوں کے لیے جنہوں نے سوالات کیے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر پتے کے اندر پتھری کی موجودگی آپ کو بار بار پیٹ میں درد یا سوجن یا انفلمیشن یا بخار یا الٹی یا متلی اس طرح کی علامات ہو رہی ہیں تو اس کا نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر بے شمار کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو آپ نے خود ہی سنی۔ اچھا، آخر میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ خاص طور سے آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ جی اگر آپ کے پیٹ میں اوپر کے حصے میں درد ہے، آپ کو الٹی ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، یا آپ کو بخار ہے، شیورنگ ہے، اور وہ آپ کا درد کمر کے پچھلے حصے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پتے کے اندر پتھری ہو۔ آپ اپنی فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے یا نزدیکی اسپتال سے ضرور رابطہ کیجیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے ہفتے کے دن پھر ملاقات ہوگی۔ اگلے سیٹرڈے ہم انشاءاللہ بات کریں گے بہت ہی کامن جو آج کل بیماری چل رہی ہے، کولڈ یا فلو، انفلوئنزا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب نزلہ کھانسی کی بیماری شروع ہو گئی، تو ہم بات کریں گے کامن کولڈ، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ تو ضرور اگلے ہفتے ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔